بہرحال فرخندہ رضوی صاحبہ میری اگلی جو ہیں وہ اسپیکر ہیں. میں ان سے گزارش کروں گا کہ آپ تشریف لائیں اور اپنے خوبصورت خیالات سے اپنے ہمیں نوازیں. السلام علیکم. محمد نے اپنی فیملی کے حوالے سے بہت کچھ کہا. مپارا بھابھی نے سارے چٹھے کھول دیے اور نہید کو انہوں نے پہلے ہی کہا کہ مختصر کہیں. تو میں صرف یہی کہوں گی کہ کچھ بابا صاحب کے بارے میں تھوڑی سی تفصیل سے بیان کروں گی ان کی میری ملاقات کیسے ہوئی. پی ٹی وی گلوبل یو کے اور ڈاکٹر عدیم مرتضیٰ راجہ صاحب کی مشترکہ کاوش سے آج جس شخصیت کے لیے اس نشست کا اہتمام کیا گیا ہے ان کی 50 سالہ اردو کی خدمات کے لیے خراج تحسین پیش کرتے ہیں. ان کا نام اور کسی بات کا محتاج تو نہیں اور آنکھوں سے پوشیدہ بھی نہیں. میرا خیال ہے کہ اگر جان بوجھ کے آنکھیں بند کر لی جائیں تو اس کا کچھ کہا نہیں جاتا. معروف شاعر، مرثیہ نگار، ادیب، صحافی، ریڈیو براڈ کاسٹر، عالمی اخبار آن لائن کے مدیر اعلیٰ صفدر حمدانی صاحب لاہور کے ایک علمی ادبی گھرانے میں پیدا ہوئے جس کا تذکرہ میرے سے پہلے جو تمام لوگوں نے بیان کر دیا. اس کا ذکر میں دوبارہ سے نہیں کروں گی. بطور شاگرد ایک ایسے مدرسے کا نام صفدر حمدانی صاحب. آج ایک ایسے پلیٹ فارم پر میں کھڑی ہوں جہاں پہ لفظ بے شمار مگر ہونٹوں پر دم توڑتے ہوئے اظہار خیال کبھی مشکل نہیں لگا جتنا آج مجھے لگ رہا ہے. ادبی سفر کے 50 برس مکمل. 50 کا ہنسا بہت چھوٹا مگر سفر بہت طویل اور تھکا دینے والا. خوشی یہ ہو رہی ہے کہ ان کی اردو ادب کی خدمات کو سراہتے ہوئے آج اس تقریب کا اختتام کرنے کا سہرا جناب عدیم مرتضیٰ صاحب کے ساتھ باندھا جائے گا. بابا صاحب دنیائے ادب میں کسی تعارف کا محتاج نہیں اور ان کے ادبی سفر پر نگاہ ڈالنے اور ان کا ذکر کرنے سے پہلے چند لفظ ان کی اپنی پہلی ملاقات کے بارے میں گزار کرنا چاہوں گی. میری ان کی پہلی ملاقات لندن میں اردو کی 2 کتابوں کی رسم اجرا کے سلسلے میں ہوئی. ڈاکٹر نگہت نسیم آسٹریلیا میں رہنے کے باوجود انہوں نے اپنی کتابوں کا رسم اجرا جو ہے لندن میں کیا. وہاں پہ میری بابا صاحب سے ملاقات ہوئی مگر میں ان سے بہت ڈرتی تھی. باروب اور گونجدار آواز کی گڑگڑاہٹ جو ہے میرے کانوں میں اکثر ہی گونجتی تھی کیونکہ میں نے ان کی کافی ساری ویڈیو جو ہیں یوٹیوب پر بھی دیکھی ہوئی تھی. اب جب میری پہلی ملاقات ہوئی تو میری سوچ بالکل بدل سی گئی. ایسے میں خدا تعالیٰ نے مجھے ایک راستہ دیا. میرے استاد محترم جناب خالد یوسف صاحب مرحوم کا انہی دنوں میں انتقال ہوا تھا. ان کے ملنے کے بعد مجھے لگا کہ میرے قلب میں اب پھر سے طاقت آنے لگے گی. میرے لفظ جو ہیں یتیم نہیں ہوں گے. میں نے ان کو اپنا بہت بڑا بھائی کہنا شروع. میں بہت کچھ کہتی ہوں جب بھی کبھی ہماری گفتگو ہوتی ہے. کبھی ان کو سردار جی کہتی ہوں, کبھی ان کو بابا صاحب کہتی ہوں اور کبھی بہت محترم لفظوں میں بھائی جان بھی کہتی ہوں. ایک ایسے مدرسے کا نام صفدر حمدانی ہے جس کے ہزاروں شاگرد جنہوں نے ان سے استفادہ حاصل کیا اور مستفید ہوئے. اپنی ملاقات کے حوالے کے بعد کچھ ذکر ان کی ادبی حوالے سے کرنے جا رہی ہوں. آج وقت کم اور مقابلہ بہت سخت ہے. صفدر حمدانی صاحب شاعر, براڈ کاسٹر, مرثیہ نگار, 20 سال تک BBC کی اردو سروس سے منسلک رہے ہیں. ان کا شمار ممتاز مرثیہ نگاروں میں ہوتا ہے. انہوں نے بہت ساری غزلیں, منقبت, سلام لکھا ہے لیکن ان کی غزلوں کا پہلا مجموعہ جو ہے 1974 میں کفن پر تحریر لاہور سے شائع ہوا اور بے شمار ان کے منقبت اور سلام غزلیں جو ہے وہ میری نظر سے گزری ہیں. انہوں نے شاعری کی ابتدا جو ہے غزل گوئی مگر مرثیہ کو ہی انہوں نے اپنا اوڑھنا بچھونا بنا لیا. یوں تو ان کی ساری شاعری جو ہے مولا کائنات کے ذکر سے
قلبی گوشوں کو تقویت بخشتی ہے۔ وہ غزلیں، نظمیں، اسلام، رباعیات بھی بے انتہا اچھی لکھتے ہیں، ہر مشکل صنف کا انتخاب کرنے میں کمال رکھتے ہیں۔ مثال کے طور پہ ایک میں ان کی تشبیہات سے اشعار جو ہے پیش کرنے جا رہی ہوں۔ خون اصغر سے فلک آج بھی رخشندہ ہے، صورت رنگ شفق خون بھی تابندہ ہے، کوئی بھی لیتا نہیں آج کہیں یزید نام یزید، کو بکو نام حسین ابن علی زندہ ہے۔ ایک بڑا شاعر انسان اور اس کے خیالات کے ساتھ صرف ہمدردی کا اظہار کرنا بلکہ وہ اپنی شاعری سے ہمارے دلوں میں ایسا پاکیزہ خجان پیدا کر دیتا ہے کہ ان کے بنی نوع انسان کے ساتھ مہر و محبت کے رشتوں کو اور بھی استوار کرنے کی آمادہ اور مستور کر دیتا ہے۔ میں نے صفدر حمدانی صاحب کو ایک شاعر ہی نہیں بلکہ ایک مصور، ایک بڑا مجسمہ پایا جو درد اور احساسات کو یکجا کرنے کی مہارت رکھتا ہے۔ صفدر حمدانی صاحب نے اردو زبان اور ادب کے کئی داروں اور رویوں کا قربت سے مشاہدہ کیا۔ مشاعروں میں نہیں جاتے کیونکہ انہیں آج کل کے دور کے جو مشاعرے ہو رہے ہیں وہ پسند اس لیے نہیں آتے، یہ نہیں کہ وہ شاعروں کو پسند نہیں کرتے، ان کو صرف اس چیز سے اتفاق نہیں کہ ان کے بلانے کے انداز جو ہے نا وہ بدل گئے ہیں، اور کوئی ایک معتبر شخصیت کے لیے ان کو ایک میسج پہ بلانا شرافت میں نہیں آتا، مگر شعر و ادب کے لیے اپنے ذہن کے دریچوں کو ہمیشہ کھلا رکھا ہے انہوں نے۔ زمانے کے حالات اور معاملات سے نہ صرف واقفیت رکھی، ان کے سرکردہ حالات کا مقابلہ اپنے قلم سے نکلے لفظوں میں ان کی تپش کو آج بھی محسوس کرتے ہیں سب۔ ان کے کلام سے قدم قدم پر تازہ امکانات کا سراغ ملتا ہے، بے پناہ گہرائی ہوتی ہے ان کے لفظوں میں، ہر لفظ کو غزل بنانے کا انہیں ہنر آتا ہے۔ میں ان کی آج ایک صرف چند لفظوں میں ہی اختتام کروں گی اپنی بات کا۔ نئی بالکل انہوں نے غزل کے چند اشعار لکھے ہیں جو کہ آج کل دور چل رہا ہے اس کے حوالے سے بھی ہے۔ علم ہے تیری چاہتوں کا مجھے، ڈر ہے بس اپنی وحشتوں کا مجھے، ساختیں جو عذاب بنتی ہیں، علم تھا ایسی صحافتوں کا مجھے، آج پھر اس کا آیا SMS، نوحہ لکھا رفاقتوں کا مجھے۔ اب مجھے نہیں پتہ کس کا آیا تھا، بہرحال ان کا ذکر ہے اس میں۔ تجربہ شاعری کا اپنی جگہ، تجربہ خوب شاعروں کا مجھے، خوف صفدر نہیں ہے دشمن کا، خوف صفدر ہے دوستوں کا مجھے۔ بہت شکریہ۔